السلام علیکم دوستو لداخ پر چین اور انڈیا کی فوجیں جو ہے نا وہ آمنے سامنے ہیں اور یہ جو نقصان ظاہر کیا جا رہا ہے جانی نقصان یعنی فوجیوں کی اموات کا، تو یہ میڈیا پر بہت کم دکھایا جاتا ہے کیونکہ جو لداخ کا علاقہ ہے وہ پہاڑی علاقہ ہے، اور پر زیادہ تر خبریں جو آتی ہیں وہ فوجیوں کی طرف سے آتی ہے، حکومت کی طرف سے ہی یہ ایشو کی جاتی ہے، تو وہاں پر خاص کر یہ میڈیا کے اتنا دخل نہیں ہوتا کیونکہ میڈیا کو ادھر جانے کی خاص کر اجازت بھی نہیں ہے، جو بھی خبریں پہنچتی ہیں وہ فوجیوں اور حکومتی ذرائع سے ہی پہنچتی ہیں۔ میڈیا پر جو دکھایا جاتا ہے وہ حکومت کی طرف سے جو بھی اعداد و شمار وہ بتایا جاتا ہے، چاہے وہ جھوٹ ہو یا صحیح، میڈیا وہ شائع کرتا ہے اور میڈیا پر یہ بات چل رہی ہوتی ہے کہ 20 کے قریب انڈین آرمی کو جو ہے نا وہ جہنم واصل کیا جا چکا ہے، جبکہ اصل بات یہ ہے، میں نے کہا نا کہ میڈیا کو اس میں آمد دخل نہیں ہے تو وہ شفاف خبریں بہت کم پہنچتی ہے، لیکن مستقل ذرائع سے یا غیر مستقل ذرائع سے جو بھی سمجھ لیجیے، لوگ جو کہہ رہے اچھے مگویا جو ہو رہی ہے وہ یہی ہو رہی ہے کہ یہ اموات 150 کے قریب ہے انڈین فوجیوں کی، اور کم و بیش 5-6 کے قریب چائنا کے فوجی بھی مارے گئے ہیں۔ تو یہ سوال یہ ہے کہ یہ جو لداخ پر یہ جو حملہ ہوا ہے، یہ جو کشیدگی ہوئی ہے، کیا یہ نئی بات ہے؟ تو اگر ہم اس پر پیچھے جائے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ پہلے بھی ہو چکی ہے، جھڑپیں نہیں ہوئی ہے لیکن ان کے درمیان کشیدگی اس سے پہلے بھی تھی، لیکن یہ ہے کہ اتنی بھاری تعداد میں فوجیوں کو وہاں پر کبھی بھی تعینات نہیں کیا گیا ہے، اس سے پہلے بھی میں نے کہا نا کہ بہت پہلے سے ہی یہ کئی سالوں پہلے سے یہ مسئلہ چل رہا ہے، اور یہ ایک متنازع علاقہ تصور کیا جا رہا ہے تب سے ہی، لیکن یہ جو تازہ واقعہ ہوا یہ اتنی سرحد سے یا اتنی تیزی کے ساتھ اس لیے ہوا کیونکہ کورونا کے بعد ایک عالمی دباؤ تھا چائنا پر، خاص کر تجارتی حوالے سے وہ ایک تنقید کی ضد میں تھا اور ان پر الزام لگایا جا رہا تھا، خاص کر یہ جو ترقی یافتہ ممالک کے یورپ کی کنٹریز ہے، اسپیشلی امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی، یہ الزام لگا رہے تھے چائنا پر کہ جو کورونا کا وائرس ہے وہ وہاں سے کریٹ کیا گیا تھا اور انہیں بنایا گیا تھا دنیا کی معیشت تباہ کرنے کے لیے، تو اس الزام کو اپنے آپ سے ہٹانے کے لیے، یہ اگرچہ جھوٹا الزام تھا کہ چائنا کبھی ایسا کرے گا بھی نہیں کیونکہ ان کا اپنا ہی نقصان ہے، اور فی الحال ان کا نقصان چل بھی رہا ہے، ساری دنیا کا چل رہا ہے، تو اوبیسلی انڈیا کا چائنا کا بھی تو نقصان ہو رہا ہے، تو انہوں نے تو کیا نہیں ہے، لیکن عالمی برادری ان کے ساتھ وہ تعلقات بھی خراب نہیں کرنا چاہتا، تو ان کی توجہ اس الزام سے ہٹانے کے لیے چائنا نے یہ جو اقدام اٹھایا ہے وہ بہت جلدی میں اٹھایا ہے، اور ان کی جو پالیسی نظر آ رہی ہے ابھی تک وہ بہت زیادہ جارحانہ ہے، تو اگر آپ اس کے بہت سارے ایفیکٹس ہوتے ہیں، بہت زیادہ وجوہات ہوتی ہیں کہ انہوں نے حملہ کیوں کیا یا وہ وہاں پر تیزی کے ساتھ کیوں آیا، میں نے کہا نا یہ تنازع پہلے ہی سے چلا آ رہا تھا، یہ کوئی ایک دن کا کھیل نہیں ہے کہ یہ سب ہوا ہے، اس سے پہلے بھی، اور اوبیسلی ایک یقینی بات ہے کہ چائنا اس سے پہلے اس پر بہت غور و خوض کر چکا ہوگا اور اس سے پہلے اس نے پالیسی بنائی ہوگی، لیکن یہ جو اچانک یا اس تیزی کے ساتھ، انڈیا کو بھی امید نہیں تھی، اس تیزی کے ساتھ جو یہ حملہ ہوا ہے، یہاں پر کشیدگی بڑھی ہے، فوجیوں کی نقل و حرکت ہوئی ہے، اور جو بھاری ہتھیار ہے، بھاری توپخانے ہیں، عطا کے کئی طرف سے سنا ہے کہ وہاں پر ہیلی کاپٹرز اور جنگی لڑاکا طیاروں کی بھی پروازیں ہوئی، تو یہ سب اس واسطے ہوا ہے کیونکہ تو چائنا بھی اپنی طاقت دکھانا چاہتا ہے، کیونکہ الزامات کے بعد ان کے لیے ضروری ہو گیا تھا کہ وہ دنیا کو دکھا سکے کہ میں بھی ایک پاورفل کنٹری ہوں، مجھے بھی کوئی ہلکا نہ سمجھے، میں کسی کو منہ پہ جواب بھی دے سکتا ہوں، تو وہ اس طاقت کے اظہار کے لیے بھی اور انڈیا کی طرف سے کسی حد تک کیونکہ جو علاقہ ہے ان کو بھی بارود کرانا تھا کہ جناب آپ جو ہمیں ہلکے لے رہے اور آپ جو امریکہ کے کہنے پر ہمارے تعلقات خراب کر رہے اور یہ جو سی پے کے خلاف آپ سازش کر رہے ہو،
تو یہ اس کے لیے ضروری تھا چائنا کے کہ اس کا بھرپور جواب دے، اور وہ دے بھی رہا ہے۔ پاکستان کے لیے ایک بہترین موقع ہے اپنی دباؤ بڑھانے کا، کہ وہ مقبوضہ کشمیر پر اگر وہ یہ فوجی طریقے سے اس کا حل نہ نکالنا چاہے، یا کوئی ایسی اسٹرائکس وغیرہ یا مسلح جدوجہد کو بھی اگر وہ ایک سائڈ پر رکھ کر بھی، ایک بہترین موقع اس لیے ہے کیونکہ انڈیا فی الحال پوری طرح پھنس گیا تھا کہ نیپال جیسا ملک بھی، ان کے کئی علاقے ہیں جو کلومیٹر کے حساب سے ناپے جاتے ہیں، تو وہ ان پر بھی ان کا ایک ملکیت سامنے آیا ہے۔ ایک بہترین موقع ہے کہ اس مقبوضہ کشمیر کو اگر وہ ملٹری طریقے سے حل نہ بھی ہو رہا ہو، تو سفارتی محاذ سے ایک بہترین موقع ہے پاکستان کے پاس کہ وہ اس پر ایسی ایک متلی بنائے، کیونکہ ابھی انڈیا بالکل اگر آپ فی الحال دیکھیے تو وہ ایک سٹریس کی کیفیت میں ہے، تو اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ اپنی شرائط یا ان کی شرائط کو بھی ملحوظ خطر رکھتے ہوئے اور یہ جو کشمیری قیادت ہے ان کے ساتھ مل کر یہ بہترین موقع ہے کہ اس کا کوئی حل نکالا جائے۔ وہ چاہتا بھی یہی ہے کہ میں کسی اور کے ساتھ نہ الجھوں، اور خاص کر وہ پاکستان کے ساتھ تو بالکل بھی الجھنا نہیں چاہ رہا، کیونکہ وہ خود چائنا جیسی بڑی کنٹریز کے ساتھ، بڑی فوج کے ساتھ وہ آمنے سامنے، تو وہ اگر ایک سفارتی دباؤ آپ سمجھے تو وہ ایک بہترین موقع ہے پاکستان کی۔